بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں، اور زوم کلاس میں بھی جو طلباء طالبات ہیں وہ اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الملک، سورۃ الملک سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ ملک کون سے پارے میں؟ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ الملک، وہ کھول لیں۔ انشاءاللہ آج تھوڑا سا پڑھتے آغاز ہو جائے۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تھوڑا سا آواز اونچی کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ملک ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ پچھلے سال جو آپ حضرات نے سال اول میں جو صورتیں پڑھی ہیں اس کی ترتیب امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی کہ کیا طریقہ ہوتا تھا، یاد ہے نا؟ سب سے پہلے ترجمہ، پھر اس کی سورت کی وجہ تسمیہ، یاد ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 ترجمہ، نمبر 2 وجہ تسمیہ، نمبر 3 اس سورت کا موضوع، اور نمبر 4 اس سورت کا خلاصہ۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں۔ ترجمہ، وجہ تسمیہ، موضوع اور خلاصہ۔ تو سورہ ملک میں بھی انشاءاللہ ہم پہلے جتنی آیات پڑھیں گے اس کا ترجمہ ہوگا، اور پھر اس کی وجہ تسمیہ ہوگی، اس کا موضوع ہوگا اور اس کا خلاصہ ہوگا۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں اس سورت کی فضیلت سے متعلق، جو اہم بات بھی ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 30 آیات۔ اور وہ سورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ وہ سورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ ملک ہے۔ دیکھیں اس سورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان اگر اس کی پابندی کرے اور اس کا اہتمام کرے تو قبر جیسی سخت گھڑی جو ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس گھڑی میں، اس تکلیف میں یہ بندے کو اس عذاب سے محفوظ کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتی۔ تو اس لیے ہر چیز سے پہلے بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم حدیث پڑھ لیں، یاد بھی کر لیں، آپ سے امتحان میں پوچھ لیا جائے کہ سورہ ملک کی فضیلت لکھ لیں، آپ کو 20 نمبر اس سوال کے ملے اور آپ نے وہ لکھ لی، 20 نمبر بھی مل گئے، تو نمبر مل گئے، یہ حدیث یاد ہو گئی، لیکن سورت کے پڑھنے کا معمول نہیں ہے۔
وہ عمل میں نہیں، تو ظاہر سی بات ہے خسارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ ساتھی یہ نیت تو سب سے پہلے کریں، اور جو سننے والے بھی ہیں کہ بھئی روزانہ کی بنیاد پر سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور 5 صورتیں ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک تو روز کی تلاوت ویسے ہی ہونی چاہیے قرآن کی، 5 صورتیں ایسی ہیں جو روز پڑھیں، چاہے ایک نماز کے بعد اس کو تقسیم کر لیں۔ ایک سورہ یاسین، نمبر 2 سورہ ملک، نمبر 3 سورہ واقعہ، نمبر 4 سورہ فتح، اور نمبر 5 سورہ مزمل۔ کتنی ہو گئی؟ کون کون سی؟ سورہ یاسین، نمبر 2 سورہ ملک، نمبر 3 سورہ واقعہ، نمبر 4 سورۃ الفتح، اور نمبر 5 سورہ مزمل۔ یہ روز پڑھیں، اس سے دنیاوی اور اخروی ایسے برکات اور فوائد ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا۔ تو کون کون پڑھے گا؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تھوڑا سا جلدی میں ہوں آج، تو باقی تو انشاءاللہ اس کا گھنٹہ ترتیب سے ہو۔ السلام علیکم۔